پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں دو اہم معاملات میں بات کریں گے۔ ایک تو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جو 30 تاریخ کو ہو رہا ہے ملتان میں۔ انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی، حکومت نے انکار کر دیا ہے، لیکن پی ڈی ایم ڈٹی ہوئی ہے۔ اور آج کیا ہوا یہاں پر کہ یہاں پر ریلیاں نکالی گئیں اور قاسم باغ جہاں پر اس جلسہ ہونا تھا، جہاں کی اجازت نہیں ملی تھی، وہاں پر پی ڈی ایم کے کارکنان نے قبضہ کر لیا، تالے توڑ دیے، دروازے توڑ دیے، اندر داخل ہو گئے اور اس وقت پی ڈی ایم کے کارکنان کی تحویل میں یہ اسٹیڈیم چلا گیا ہے۔ حکومت اب اس کو واپس لے گی، خالی کروائے گی، کیا صورتحال ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے ملتان۔ جب ریلیاں آج نکالی گئیں تو گھنٹہ گھر چوک پر پولیس کا اور عوام کا آمنا سامنا بھی ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی اور ایک تصادم کی فضا اس وقت ملتان میں بنی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم پے در پے جلسے کرتی چلی آ رہی ہے، کامیاب جلسے کرتی چلی آ رہی ہے۔ ملتان کے بعد ایک بڑا پاور شو لاہور میں بھی ہونا ہے جس پر ساری امیدیں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہاں اگر ایک اچھا پاور شو کیا پی ڈی ایم نے تو لاہور کا جو جلسہ ہوگا وہ زیادہ اور پاورفل ہوگا، جس کے بعد پی ڈی ایم کا ماننا یہ ہے کہ انہیں ایک لانگ مارچ کرنا پڑے گا، اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہوگا، تو آگے پارا ہائی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فرض ہو چکا ہے کہ حکومت کے خلاف باہر نکلا جائے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا کی صورتحال میں احتجاج قابل قبول نہیں ہے، ان کی حکومت نہیں ہونے دے گی ایسا، مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک تصادم کی فضا موجود ہے۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے دراصل کیا ہے؟ ان کے پیچھے اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ یہ حکومت ناکارہ ہے، نالائق ہے، اس کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں، اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہوں یا دیگر معاشی ماہرین ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ بہترین طریقے سے پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور اسٹیبل نہیں ہو گئی ہے بلکہ بہتر ہو گئی ہے، آنے والے وقت میں اور بہتر ہو جائے گی، اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پاکستان بہتر نہ ہو۔ سنیے عمران خان صاحب کیا کہہ رہی ہیں۔ آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، یہ 17 سال کے بعد پورے کوارٹر کے اندر نفع میں گیا، یعنی سرپلس میں گیا۔ دوسرا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور خرچے میں، یہ بھی بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو فسکل سچویشن ہے وہ سرپلس میں چلی گئی ہے۔ یعنی اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہمارے جو اس وقت آمدنی ہے وہ خرچوں سے زیادہ ہے۔ جو ڈالر ہے، ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے، ڈالر اپنی نیچرل ریٹ کے اوپر، مارکیٹ ریٹ کے اوپر آیا اور تھوڑا بڑھ بھی رہا تھا، اور انشاءاللہ یہ اب ڈالر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط بھی ہوگا، کیونکہ جب آپ کا سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو سیدھا سیدھا آپ کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور جو سب سے خوشائن چیز ہے کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس ٹھیک ہو رہی ہیں، تو ہر طرف معاشی طور پہ پاکستان صحیح راستے پہ۔ چھوڑیں پاکستانی کیا کہتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ایجنسیز دیکھ لیں تو ان سب کے اندر ہماری اکانومی آج پازیٹیو راستے پہ ہے۔ بات نہیں ہے جو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس ہو گیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا ہے، ہمارا روپیہ اسٹرانگ ہو رہا ہے، لیکن اس کی قیمت پاکستانیوں نے ادا کی ہے اور وہ مہنگائی کی صورت میں کی ہے۔ بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور آنے والے وقت میں مہنگائی پھر بڑھنے جا رہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے سنیے کہ حفیظ شیخ صاحب کیا کہہ رہی ہیں۔ اکانومی میں پک اپ ہے، جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس میں تقریباً 5% اضافہ ہے، اور اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں 16 سے بڑھ کر 20 ملین ٹن ڈسپیچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے آٹو موبیل یعنی گاڑیاں، موٹر سائیکل، فرٹیلائزر، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ایک طرح سے بالکل اسٹیبل ہے، بلکہ اس نے اپنی ویلیو میں اضافہ بھی کیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی تقریباً 13 بلین ڈالرز کی حد پہ پہنچے ہیں۔ حکومت معیشت کی جس کریکشن کی بات کر رہی ہے، اس کی قیمت کیا تھی؟ اس کی قیمت یہ تھی کہ ہر پاکستانی نے اپنی جیب سے زیادہ خرچ کیا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اپنی ضروریات کو محدود کیا ہے اور ایک مشکل وقت گزارا ہے۔ آئی ایم ایف سے پاکستان نے جو معاہدہ کیا تھا 6 ارب ڈالر کا، وہ معاہدہ جس میں پہلی قسط پاکستان کو ملی تھی 1.5 بلین ڈالر کی، اس کے بعد وہ رک گیا تھا سب کچھ، اور پھر کرونا کے دور میں کچھ اور پیسے ملے تھے، 1.4 ارب ڈالر ملے تھے۔ اب ہم جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے دوبارہ بات کرنے کے لیے اور اس سے 1.5 بلین ڈالر کے مزید ایک قسط لینے کے لیے ہم مذاکرات کریں گے، جس میں آئی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، ٹیکس محصولات بڑھانے پڑیں گے، مطلب یہ کہ عوام پر مزید بوجھ بڑھے گا۔
ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہوگی، عوام پر بوجھ پڑے گا. کیا عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فضل الرحمان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس موقف کو تقویت ملے گی. اس کا حکومت کیا کرے گی؟ سنیے فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے، یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں، اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. تو کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے؟ پہلے کی حکومتیں بھی کہتی رہیں کہ اشاریے بہت اچھے ہیں، انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیجئے، چھوڑ دیں پاکستانی کیا کہتے ہیں. آج کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. اپوزیشن جو باتیں کہہ رہی ہے، پہلے بھی اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے، لیکن عوام تو مشکل میں ہے. تو آج پہلے پی ڈی ایم کا احتجاج اور پھر معیشت. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. علی نواز اعوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. بہت بہت شکریہ علی نواز اعوان صاحب. علی موسیٰ گیلانی صاحب رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، گرفتار بھی ہوئے تھے جلسے اور ریلیوں کے معاملے میں، لیکن ضمانت پر باہر آ گئے. بہت بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی صاحب. وقار مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور معیشت سے پر ہم ان سے بات کریں گے. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ آج مفتاح اسماعیل صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم معیشت پر بات کریں گے. سب سے پہلے آج احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس کے لیے گہما گہمی ملتان میں موجود ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب، سر آپ گرفتار ہو چکے، باہر آ چکے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے قاسم باغ کے اوپر، توڑ پھوڑ تک نوبت آ گئی ہے، پولیس کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. حکومت کی ریٹ کو آپ نے بری طرح سے چیلنج کیا ہے، تو اس کے ریپریکیشنز جو ہوں گے ان کے لیے تیار ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ تب کہاں تھی، جب حکومت کی ریٹ کہاں پر ہے جب گندم نہیں مل رہی. حکومت کی ریٹ کہاں ہے جب ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور مارکیٹ ریٹ پہ نہیں مل رہی ہیں. جو حکومت کے پرسکرائبڈ ریٹس ہیں اس پہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں. حکومت کی ریٹ کہاں ہے جب فیکٹریوں سے لوگ مزدوروں کو 5-5 سال سے جو مزدور کام کر رہے ہیں گھی ملوں سے، آئل ملوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کہاں پر ہے حکومت کی ریٹ جب کہ پھوٹی کسان کی اس کے گھر پر پڑی ہوئی ہے، پھوٹی کا بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن پھر بھی ریٹ نہیں نکل رہا. 3000 روپے، 5000 تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی پھوٹی. کہاں پر چاول دھان جو ہے وہ آج بھی کسان کے گھر پہ پڑا ہے، کوئی خریدار نہیں ہے. کدھر ہے حکومت کی ریٹ؟ حکومت کو اپنی ریٹ اگر قائم کرنی ہے تو اس چیزوں پر قائم کرے تو عوام کو ہمیں نکلنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. یہ جو ہم نکلے ہیں ہم تو اس عوام کے لیے نکلے ہیں. اور جہاں پر بات ہے اسٹیڈیم کی تو وہ اسٹیڈیم عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہوا ہے. ٹیکس پیئرز جو جلسہ گاہ میں آئیں گے، غریب یہاں پر ٹیکس دیتا ہے، سامان جب خریدتا ہے اس پہ سیلز ٹیکس دیتا ہے. سب لوگ پبلک نکلے گی اور وہ ویلکم کرے گی. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے دیں. اور میں تو بلکہ شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ معاون خصوصی صاحبان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ مشورہ دینا چاہیے تھا ان کو کہ جلسہ تو 1 دن کا تھا. یہ 1 دن جلسہ کرتے، یہ علی اعوان صاحب بیٹھے ہوتے، یہ کہتے بڑے کم لوگ تھے، یہ لوگ تھے، وہ لوگ تھے، ختم ہو جاتا بات. انہوں نے روز جلسہ بنا دیا ہے. اب جو ہے صحیح بات ہے، اتنی کوریج نہ ملتی، کل بھی جلسہ ہوگا، پرسوں بھی جلسہ ہوگا. علی صاحب میں دیکھ رہا ہوں اس وقت بھی آپ تیاری سے بیٹھے، امام ضامن آپ نے باندھا ہوا ہے، پہلے آپ گرفتار ہو چکے ہیں، ضمانت پہ باہر آئیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس کے بعد کل تک مزید گرفتاریاں ہوں گی، یا ہو سکتا ہے جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کیا امکان ہے کہ آپ کو پھر گرفتار کر لیا جائے؟ پہلے تو عدالت نے ضمانت دی تھی تو میں نے سوچا اب امام ضامن بیل لوں تو امام ضامن ہوگا، تو شاید یہ اب گرفتار نہ کر سکے ہمیں. علی نواز اعوان صاحب، آپ نے تو جلسے سے پہلے ہی جلسے کو کامیاب بنا دیا. میڈیا پہ جتنا ٹائم مل رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ پابندی ہے. اگر آپ کھلا رہنے دیتے تو یہ لوگ جاتے، جلسہ کرتے، آپ تنقید کرتے رہتے ان کے اوپر. کیوں ضرورت پیش آئی کہ ملتان میں اتنی سختی برتے حکومت؟ کیا ڈری ہوئی ہے حکومت؟ میں یہ بات کر دیتا ہوں پہلے علی کے ریٹ آف دا گورنمنٹ. ایک اوباما کی بک آئی ہے، پلیز اس کو ذرا ریپیٹ اگر دکھا سکتے کیونکہ آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کہ اوباما نے 2 فون کیا. ایک اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا جب
नाला अटैक हुआ, और दूसरा उसने कहा बहुत मुश्किल फ़ोन था मेरे लिए कि मैंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन करना था और उनको बताना था हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं और ये एक्शन हो रहा है और ये एक्शन की कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कहता जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उल्टा मुझे मुबारकबाद दी, माशाल्लाह अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुसता है, अपना ऑपरेशन करता है और सदर पाकिस्तान उनको मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ मतलब आपके सामने मैं इससे बड़ा शर्मनाक वाकया हो नहीं सकता। अमेरिकन अपनी बुक में लिख रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ थी। हम तो बहुत सारी चीजें बेहतर करने, शुगर की बात है, आपने देखा विद इन 15 डेज हमने उसे कंट्रोल किया, 15 रुपए नीचे आई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गंदम की बाइंग, अली अच्छा नहीं लगता बीच में बोलना, बाइंग हुई है, मैं आपकी बात में नहीं बोला था। इसी तरह बाकी चीजों को भी हम मैनेज करें। आशा माशाल्लाह जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की बात करनी है, इकोनॉमी पे आता हूँ, वकार मसूद साहब भी बैठे हैं, इकोनॉमी में तो बिल्कुल बात करूंगा ही, मिफ्ता साहब भी होंगे, उनसे बात कर लीजिए। जलसे वाली सूरत हाल है ना सर, ये जरा बताइए कि जब आपने एक स्टैंड ले लिया है और हम देख रहे हैं कि अब 11 इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, फजल रहमान साहब, ये बड़ी जमातें हैं, इनकी लीडरशिप वहाँ पहुँच गई है। आप कंटेनर लगाएं, बंद करें जगहों को, पब्लिक तो ये लेके पहुँच जाएंगे, जलसा तो ये कर लेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी सर? ये किसने मशवरा दिया हुकूमत को? पता नहीं मुझे, आप ये सेंटेंस समझ नहीं आया। इज्जत बेइज्जती की बात नहीं, इंसानों की जानों की बात है। इसमें इज्जत बेइज्जती कहां से आ गई? अगर सिंध गवर्नमेंट कराची में 6 बजे दुकानें बंद कर रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, हैदराबाद में शादियां बंद कर रही है लोगों की जान बचाई जा सके, एसओपीज के साथ बाकी इवेंट्स को खोल रही है, तो क्या हम कहें कि हुकूमत सिंध की इज्जत और बेइज्जती का मसला है? भाई सबसे ज्यादा इस वक्त कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की जो परसेंटेज है वो मुल्तान में आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि आपने जलसे पहले बहुत किए, हमें क्या है अब करते रहे जलसे जितने करने हैं, इंसान की जानों का मसला है। आपने अभी वीडियोस निकालने जो अभी मुल्तान में रैली चल रही है, कितने लोगों ने मास्क मुंह के ऊपर पहना हुआ है, किस तरह के इवेंट हो रहे हैं, हमें ये अब इससे बड़ा जलसा करें। जलसा करना तो अपोजिशन का काम है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हुकूमत के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उनको बावर कराना, ये काम है अपोजिशन का, हमें तो इसमें कोई मसला नहीं है। अली मूसा गिलानी साहब, 17% इन्फेक्शन रेट है मुल्तान का, और ये इस तनकीद से तो आप नहीं बच सकते कि आप खुद तो कहते हैं कि जी हमारे घर की दावत हो तो कोई बगैर कोविड का टेस्ट कराए ना आए, मगर जब आपको जलसे में बुलाना होता है तो आप अवाम को धड़क बुलाते। देखिए, इन्होंने अली अमान साहब ने कहा कि जो रैली हो रही थी सबने मास्क बांधा हुआ था। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वो हमने मास्क तकसीम किए सबको। मैंने 5000 मास्क आज तकसीम किया। ये हमें जलसा करने थे, हम SOPs फॉलो करके सैनिटाइजर्स भी गेट्स पे लगाएंगे एक बड़े पुरसकून तरीके से, बल्कि इनको भी बताएंगे कि कल को कोविड में इमरान खान को जलसा करना पड़ गया तो कैसे करेंगे, ये हमारे से सीख लें। जहाँ पर दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जानों से ज़्यादा अमेरिका के अंदर एहतजाज हो रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, क्या वहाँ पर एहतजाज कोरोना नहीं है? ब्लैक लाइव्स मैटर पर फ्लॉयड के साथ जो हुआ उसके बाद कोरोना नहीं था जब एहतजाज हुए थे? तो हकूक़ जो है वो, हकूक़ की जंग जो है वो जान से बढ़कर होती है और नज़रियात की जंग जो है वो जान से बढ़कर होती है। काफ़ी चीज़ों को हमें जान पे जोखम पर डाल कर रखना पड़ता है। इमरान खान की वॉच के ऊपर कश्मीर चला गया, इमरान खान साहब सोते रह गए। हुकूमत की रिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग अगर हमारे साथ क्यों हैं आज, आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें, ये मामले खसूसी सामान बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं कंट्रोल? ये मुझे कह रहे हैं कि हमने सबसे ज़्यादा गंदम खरीदी है। आपने बाहर से खरीदी है भाईजान, जो आपने बाहर भेजी थी किस रेट पे खरीदी है? बताएं कितना नुकसान हुआ है ख़जाने को। हमारा मुल्क जो है वो आज, और चीनी की ये कह रहे हैं हमने 15 रुपये सस्ती की है, वो भी मीडिया पे चल रहा है कि उनके दावे धड़े के धड़े रह गए। चीनी इन्होंने वो पीस दी है, उसको वो उसकी ग्रैनुल की क्वालिटी कम कर दी है, उसके अंदर मिठा दी। जो मोटी चीनी है, जो दूसरी वाली चीनी है, उसका रेट आज भी वही महंगा है। इन्होंने सिर्फ गिमिक्स करते हैं, 2 नंबरी करके आदादोशुमार बेहतर कर रहे हैं। आदादोशुमार के जी हमारा करंट अकाउंट फलाना, करंट अकाउंट आवाम को कुछ नहीं चाहिए, उनका नौकरी मिलनी चाहिए, उनका रोजगार चलना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा। करंट अकाउंट को उन्होंने क्या करना है करंट अकाउंट को? ठीक है, मैं इस पर बात फिर आऊंगा कि एक इंसान की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है और दीगर मामला कितने इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं जी जाने भी जाती हैं तो जाएं, मगर इस हुकूमत से छुटकारा पाना है। वकार मसूद साहब, इस वक्त शायद सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर अवाम अपोजिशन के साथ निकल रहे हैं तो वो परेशान हैं कि उनके घर के मामलात नहीं चल रहे, उनके बच्चों की फीस है, बच्चों का दूध है, घर में राशन का मामला है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और हम मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हैं।
IMF کے ساتھ ہم دوبارہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں, یہ صورتحال تو اور خراب ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسوں اور جلوسوں کے ساتھ ساتھ احتجاج کے ساتھ ساتھ یہ معاشی صورتحال یہ حکومت کے لیے مزید پرابلم پیدا کر دے گی؟ بہت شکریہ مسعود رضا. دیکھیے یقیناً جو انفلیشن جس کا سامنا ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے, اور باقی جو انفلیشن ہے وہ بہت سٹیبل ہے. اور فوڈ انفلیشن بھی اس وجہ سے ہوا کہ سپلائی شارٹیجز ہوئی ہیں بر وقت, یعنی غیر مناسب وقت کے اوپر بارشیں ہوئیں, ٹڈیوں کا بھی حملہ ہوا اور ان وجہوں سے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فوڈ انفلیشن ہے پورے نومبر کے اندر 3 ہفتوں میں پرائس نیچے آئی ہیں, اور کل جو پرائس نیچے آئی ہے وہ پوری تقریباً 1% پرائسز جو ویکلی بیسس ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ کم آئی ہے. تو ہم پر امید ہیں کہ پچھلے مہینے بھی جو ہے انفلیشن تھوڑا سا کم ہوا تھا, لیکن اس دفعہ جو ہے زیادہ امپیکٹ آئے گا جو 1 دسمبر کو انفلیشن شائع ہوگا. اور علاوہ ازیں جو مشکل ترین قیمتیں تھیں اپنے ٹماٹر کی, پیاز کی, گندم کی اور شوگر کی, ان پرائسز کے اندر واضح کمی جو ہے آئی ہے. ٹھیک, وقار مسعود صاحب یہاں پہ رکنا ہوگا, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا علی موسیٰ گیلانی صاحب کہ آپ اندر تو پہنچ گئے جلسہ گاہ کے, مگر اگر انتظامیہ نے آپ کو یہاں سے باہر نکالا, گرفتاریاں ہوئیں, اس جگہ کو دوبارہ خالی کروانے کی کوشش کی گئی, تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ تصادم ہوگا, کیا صورتحال بنے گی؟ اور جلسہ اگر انتظامیہ چاہتی ہے یہاں پر نہ ہو اور حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی نواز اعوان صاحب موجود ہیں, وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی دیر میں مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور علی موسیٰ گیلانی صاحب اس گراؤنڈ قاسم باغ کی مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ علی بھائی اس وقت کیا شیلنگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شور شرابہ ہو رہا ہے. نہیں, میں اس وقت پولیس کی ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں, مجھے باہر سے لوگوں کے اشارے ہو رہے ہیں, وہاں پولیس کی نفری وہاں پر تعینات ہونے والی ہے, تو مجھے اس وقت نکلنا ہوگا. میں باہر گراؤنڈ کے اندر ہوں, میں نے آپ کا شو کیا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے اکنامسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنے کاغذی کارروائیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں اکنامک انڈیکیٹرز کاغذ کے اوپر جو پڑھتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے, ڈیمانڈ سپلائی کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر گراؤنڈ پہ کچھ نہیں مل رہا, مارکیٹ کے اوپر دکانوں پر نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وقار مسعود صاحب اپنی مارکیٹ سے جب خریدنے آٹا جاتے ہوں گے تو ان کو 10 kg کا تھیلا اس ریٹ پہ نہیں مل رہا جس ریٹ پہ یہ بتا رہے ہیں عوام کو. سر پولیس آئے گی اور اگر آپ کو باہر نکال دیتی ہے, علی اعوان صاحب بتا دیں, اگر پولیس آتی ہے باہر نکال دیتی ہے, ہمیں نہیں نکالیں گے, باہر تو نہیں نکالیں گے, یہ باہر نہیں نکالیں گے. اسٹیڈیم میں جلسہ تو ہم یہیں پر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. علی نواز اعوان صاحب, یہ اپوزیشن تو بالکل سننے کو تیار نہیں ہے, یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے, یہ ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے. سر اس سے نمٹنے کے لیے اس وقت کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ مسعود بھائی آپ تھوڑا اس کو ہائپ دے رہے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. جو مشکل وجہ ہے, جو واقعی خانہ جنگی کی بات ہے, وہ ہے کووڈ کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے. پاکستان کو ورلڈ اکنامک فورم پہ پاکستان ڈے بنایا گیا کہ پاکستان نے جس طرح کی پالیسیز, جس طرح کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں, جس طرح اوور کم کیا تھا کووڈ کو, یہ ہے اپریسیشن. ہم نے اب گراؤنڈ پہ جو دوسری سپائک ہے اسے ہم نے وار فوٹنگ کے اوپر اس کو ڈیل کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے. علی موسیٰ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا دوہرا معیار ہے. اگر یہ ملتان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ملتان میں کووڈ نہیں ہے, کورونا نہیں ہے, تو بھائی وہ سندھ میں کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ بلاول بھٹو کی بہن کی شادی کے اندر کیسے ہے؟ اگر کووڈ نہیں ہے تو وہ بلاول بھٹو کو کیوں ہو گیا ہے؟ وہ قمر الزمان قاہرہ کو کیوں ہو گیا ہے؟ وہ مصدق ملک کو کیوں ہو گیا ہے؟ کووڈ ایک حقیقت ہے, پوری دنیا میں 6 سے 8 ہفتے مہینے ریکوائرڈ ہے, ان کی پراپر میڈیسن آ جائے گی. آپ 6 سے 8 ہفتے ویٹ کیجئے, آپ کی میڈیسنز آ جائیں گے. جتنے جلسے کرنے چاہتے ہیں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ. بٹ حالات یہ ہیں کہ کووڈ ہے بھائی, کورونا ہے بھائی. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا جو پہلی سپائک کورونا کی آئی تھی, کیا آپ کی لیڈرشپ اس وقت غلط بات کر رہی تھی جو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, یا آج وہ ٹھیک بات کر رہی ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ نون لیگ کی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہے, وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا ہے.
اور یہاں آ کے وہ کہتے ہیں ہم نے جلسے کرنے. تو خدارا دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس وقت. آپ جو اکنامک بات کر رہے تھے اور جو وقار بھائی بات کر رہے تھے وہ شاید پوری بات کر نہیں سکے. جو انڈیکیٹرز ہیں یار, آپ موسیٰ گیلانی جو بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے 5 سال میں 22% انفلیشن رہی ہے, 22%. اور ہماری جو ابھی وقار بھائی بات کریں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, ہماری جو کور انفلیشن ہے وہ اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس کے اندر سے اگر ہم فوڈ انفلیشن نکال دیں تو وہ سنگل ڈیجٹس کے اندر 6% ہے, 6.5% ہے. ہمارے انڈیکیٹرز ریمیٹنسز آپ کی بڑھ رہی ہیں, دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے, جس طرح آپ نے کرونا پہ کام کیا ہے دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے. 17 سال میں پاکستان کی پہلی دفعہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا؟ $20 ارب, جو پاکستان کے پاس نہیں تھا. اور پاکستان کے پاس ہفتوں کی فورن جو اپنی لائبلٹیز تھی, جو آپ کو دنیا کو اپنے پیسے دینے تھے. ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں, فزیکل ڈیفیسٹ دیکھیں, ہم ہر چیز پہ اوور کم کر رہے ہیں. مشکل فیصلے کیے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے, اس کی وجہ سے واقعی بہت سارے مسائل ہوئے ہیں گراؤنڈ پہ. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں بہت سارے ایڈمنسٹریٹو فلاز بھی ہوئے ہیں, ٹائملی سے کچھ فیصلے ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے. بٹ اب آپ دیکھیں رجحان کس طرف ہے, انڈیکیٹرز کیا بتا رہے ہیں مارکیٹ کے, اور کس طرح پاکستان کی اکانومی جا رہی ہے. آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بوسٹ کر رہی ہے, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوسٹ کر رہی ہے, ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں, ہر چیز میں پاکستان اس وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کووڈ کو ہم نے اچھی طرح ٹیکل کر لیا. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے جانے سے نہیں روک سکے گی. صرف آخری بات, ایک آخری کوارٹر جو انڈیا کا بھی گزرا ہے 23% ان کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے, اور جو ورلڈ بینک کر رہا ہے کہ جب یہ سال ختم ہوگا 10.9% کانٹریکٹ ہوگی انڈیا کی اکانومی, جسٹ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور وہ اس چیز کو سمجھے کہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, جن کے گھر میں کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہیں, جن کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں, وہ ان کے جذبات کو سمجھے. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کووڈ کے بارے میں, آپ کو لٹرلی وہ جس طرح کے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور جو اپنے وہ جذبات رکھتے ہیں, وہ واقعی اگر اظہار کرنے لگے آپ کو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. مگر اسٹیٹ بینک تو ہمارا یہ کہہ رہا ہے وقار مسعود صاحب کہ اگلے سال بھی گروتھ نہیں ہے, اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, کیا اس کے رہتے ہوئے یہ معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ مسعود صاحب اس میں تو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معیشت کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن پہلی مرتبہ پچھلے 3 سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ پہلے کوارٹر کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4.8% اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمیں خبریں ہیں کہ گنے کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے اور چاول کی پیداوار بہت اچھی ہے. یقیناً کپاس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی ہمیں توقع تھی, لیکن یہ دو اگر ایگریکلچر کی کراپس ہوں اور آگے چل کے جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں وہ ہماری ربی کی کراپ گندم کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایگریکلچر سے بھی گروتھ آئے گی. سر میں پچھلے سال کا آپ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو ایک دوسرے کو چور چور کہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی تصادم میں رہنا ہے, اس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی, اس سے پاکستان کا امیج بہتر نہیں ہوگا, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو یہ معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی صورتحال میں رہتے ہوئے آپ یہ گروتھ حاصل کر رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر اگر یہ صورتحال نہ ہو, اس پہ قابو پا لیا جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل پاکستان کے بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں؟ اس رویے کو ترک کرنا چاہیے. صاحب میں نے بالکل پہلی بات یہ کہی کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ مزید 4 چاند لگا دے گا. علی نواز اعوان صاحب, یہ سیاسی استحکام ہوگا تو 4 چاند لگ جائیں گے معیشت کو. اور ابھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ کی طرف کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, آزاد تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ ڈیل کریں گے تو آپ کی معیشت پر مزید دباؤ آئے گا, آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, آپ کی گروتھ میں پہ فرق پڑے گا, مہنگائی بڑھے گی, پھر آپ محصولات آپ کو بڑھانی ہے تو عوام کی جیب پر زیادہ اثر پڑے گا. تو جتنی بہتری ہو رہی ہے اتنا ہی ہمیں آگے چل کر جو ہے وہ نقصان بھی نظر آ رہا ہے. تو اس سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہیے, اس پہ آپ لوگ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. سر وقار بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کی جو سیکنڈ ٹرم پہ جو ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ان کی شرائط ہیں, دیکھیں یہ کتنا, یہ دیکھیں یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ابھی مفتہ شاید آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں, یہ پچھلے آخری 4 مہینے نون لیگ کے فائنانس منسٹر تھے.
اسحاق ڈار نے آرٹیفیشلی پاکستانی روپی کو 105 پہ سٹیبل کیا ہوا تھا. $23 بلین کے اوپن مارکیٹ آپریشنز کر کے کمرشل لونز اٹھا کے, کمرشل لونز کی بات کرو, مارکیٹ میں پمپ کیا ہوا تھا, ڈالر پاکستانی روپی کو اوور ویلیوڈ رکھا ہوا تھا 100. اس سے ہوا کیا, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے ہوا کیا. ایک تو آپ کا یہ ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوگی کیونکہ آپ کی ایک تو اینٹی انڈسٹریلائزیشن پالیسی تھی, دوسری آپ نے اپنے پاکستان کو کنزمپشن بیسڈ اکانومی کی طرف لے گئے تھے, اور دوسری طرف یہ ہوا کہ پاکستان کی اینٹی انڈسٹریلائزیشن پالیسی تھی. پاکستان سے پوری دنیا سے پاکستان سب سے بڑا امپورٹر بننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا کہ پاکستان کی امپورٹ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو پیک ٹچ کریں تھی $63 بلین پہ پہنچ چکی ہوئی تھی. ہم نے آ کے, اور یہ ہمیں کیا کہتے تھے, پاکستان میں 5.8% گروتھ ہے. الٹا ہوا کیا کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے, جو پیپلز پارٹی $25 ارب کی چھوڑ کے گئی تھی, یہ $23 ارب پہ اس کو لے گئے. $2 ارب پاکستان میں 5 سال میں ایکسپورٹ کم ہو گئی. اس سے فرق کیا پڑا؟ سر یہ ٹینشن کم کرنے کے لیے کچھ کریں گے, کیونکہ میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے. مسعود بھائی دیکھیں ایک چیز ہے, ٹینشن کس چیز کی ہے. آپ کو پہلے دیکھنا, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ کے کیا کیا سمٹمز ہیں, آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں. ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ یار آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, آپ نے اس کے لیے یہ دوائی کھانی ہے, آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, آپ کے لیے یہ کرنا ہے, آپ نے واک کرنی ہے, شوگر لیول مینٹین کرنا ہے. ہاں, ان کی جو رپورٹ آتی ہے, جو ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک ہی بیماری ہے اور اس بیماری کا نام ہے NRO, دے دیں ہمیں, ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اصل مسئلہ ہے, پرائم منسٹر نے آخری دفعہ جو پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی کہ ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا احتساب کے نام پہ. اس ملک میں کرپشن کو اگر کوئی ایشو بنایا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان نے 22 سال کی جدوجہد کر کے بنایا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنا جو مین ہمارا موقف ہے, جو نظریہ, نہیں سر بالکل نہ کریں, بالکل نہ کریں. آپ بالکل اپنی لڑائی جاری رکھیں. بس عوام کے لیے جو اس میں بہتری ہو سکتی ہے وہ اس پر ہم ضرور بات کرتے رہیں گے, جو کہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی. ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے, اس لیے آپ سے سوالات ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں, پاکستان ترقی کرے, بہت آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ علی نواز اعوان صاحب, علی موسیٰ گیلانی صاحب, وقار مسعود صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور مفتاح اسماعیل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو پاکستان کو معیشت کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں, اس میں IMF سے ہماری ہونے والی دوبارہ ڈیل, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور ان اثرات کے ساتھ جو عوامی احتجاج ہے, جو PDM کا احتجاج ہے, اس پر اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات ہوں گے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حکومت کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جھکنے کو تیار نہیں ہے, NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے, ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. جتنے جلسے کرنے ہیں کر لیں, جتنے احتجاج کرنے ہیں کر لیں, جو کرنا ہے یہ کر لیں, کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, فزیکل ڈیفیسٹ اس کا ختم ہو گیا ہے, ایکسپورٹس اس کی بڑھ رہی ہیں, روپیہ اس نے مستحکم کر دیا ہے, آنے والے دن میں معیشت اور اچھی ہو جائے گی اور اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. عوام ان کی یہ بات سمجھیں گے. کیا واقعی یہ سچ ہے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں, یا مریم بی بی جو کچھ کہہ رہی ہیں, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال میں حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتاح اسماعیل صاحب, سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں اور معیشت پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. سر, ملتان میدان جنگ بنا ہوا ہے, آگے احتجاج میں مزید گرما گرمی ہوگی. حکومت جو ہے وہ احتجاج کی راہ میں طاقت کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہی, اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. وہ کہتی ہے ہم NRO بھی نہیں دیں گے, معیشت بھی ہم اچھی کر رہے ہیں. تو سر یہ معیشت واقعی اچھی ہو رہی ہے؟ عمران خان صاحب نے بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس ہو گیا ہے, فزیکل ڈیفیسٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں, روپیہ ہمارا مستحکم ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی, لیکن یہ جو آپ نے وزیر اعظم کے بقول جو دعوے کرے ہیں 4, اس میں سے کم از کم 2 تو صفحہ غلط ہیں. میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں, چلو یہ کہتا ہوں کہ غلط ہیں. فزیکل ڈیفیسٹ ہمارا جتنا PTI کے زمانے میں ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. ہم جب گئے تھے تو 6.5 تھا فیصد آمدن کا, اب وہ پچھلے سال 9 ہو گیا اور اب 8.5 کے ہے, 8.25 ہو گیا لاسٹ ایئر 8.1. تو فزیکل ڈیفیسٹ جتنا تاریخ میں پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ یہ کر چکے ہیں. جتنا مقروض انہوں نے قوم کو کرا یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے. چینی اور آٹے کی قیمتیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پہ ہیں.
جس رفتار سے بڑھی ہیں وہ بھی بلند ترین سطح پہ ہیں. جو غلطیاں کری ہیں، جو ان کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ چینی کو ایکسپورٹ کر دیا 45 روپے میں، پھر امپورٹ کرا 85-90 روپے میں، آٹے کو ایکسپورٹ کر دیا، آٹے کی شارٹیج کر دی، جان بوجھ کے شارٹیج کروا دی، جس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں. اپنے دوستوں کو، اپنے پسندیدہ لوگوں کو فیور کروا دی، غریب عوام کو اوپر بوجھ ڈال دیا. تو یہ کون سی معیشت اچھی ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس ملک میں؟ اور جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں درآمدات کی کہ اس میں کوئی انکریز آیا ہے، تو یہ پچھلے 4 مہینے کے اندر تو پچھلے سال سے بھی کم ہے. اور اب تک جو ہے وہ ہمارا جو آخری سال تھا ادھر تک درآمدات ایکسپورٹس وہاں تک نہیں پہنچی ہیں. تو یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ غلط فرما رہے ہیں. یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے کہ معیشت اچھی ہو گئی ہے. معیشت جو ہے وہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے وہ خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. اور جو انفلیشن ہے، رورل انفلیشن، دیہات میں انفلیشن ہے، جو غریب لوگوں کے لیے انفلیشن ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء میں انفلیشن ہے، یہ اگین ریکارڈ پہ ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. صاحب وزیر اعظم اگر پبلکلی آ کر میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس ہو گیا ہے، تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں وہ؟ کرنٹ اکاؤنٹ تو بالکل سرپلس ہو گیا. اس میں تو کوئی، اس میں میں نے خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں بات. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اب جو ہمارے پر مصیبت ہے نا وہ آپ کے لیے بھی قرضے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم منافع میں تھے. میں نے دونوں باتوں کو ایکسپلین کر دوں. بجٹ ڈیفیسٹ جتنا آج پاکستان میں اتنا کبھی بھی پہلے نہیں تھا. تو یہ بات تو طے ہو گئی. کرنٹ اکاؤنٹ بالکل سرپلس میں آ گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جو ہم درآمدات کرتے ہیں اور جو ہمارا ریمیٹنس آتا ہے، ان دونوں کا ہدف جو ہے وہ اور پلس کچھ اور چیزیں ملا کر وہ جو ہے اس سے حجم جو ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے ہماری برآمدات سے، ہمارے امپورٹ سے. تو کیونکہ معیشت رک گئی ہے اور امپورٹ رک گیا ہے اور کیونکہ ٹریول بند ہو گیا اور ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہیں، اس لیے یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا ہے. لیکن یہ مطلب معیشت روک کے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں ڈالنا یہی مترادف ہے کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا اور اپنا خرچہ بچا لیا. یہ بات درست ہے کہ میں نے آج خرچہ بچا لیا، لیکن ان کے مستقبل کو میں نے اس میں ڈال دیا مسئلے میں. اسی طرح اگر آج آپ مشین منگوانا چھوڑ دیں، انڈسٹری لگانا چھوڑ دیں، ایک پاکستان میں انویسٹمنٹ کم ہو جائے تو امپورٹ کم ہو جاتی ہے. وہ اتنی سی بات ہے. تو یہ اور درآمدات ایکسپورٹس بالکل پاکستان کی کم ہو رہی ہیں. جی ڈی پی جو ہے وہ پہلی مرتبہ لاسٹ ایئر نیگیٹو ہوئی ہے 52 سال بعد. اس سال میں جی ڈی پی کم ہے اور انفلیشن پاکستان کا ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ باتیں تو کھلے عام ہے. اور جو قرض کی آپ بات فرما رہے ہیں، تو جتنا قرض اس حکومت نے لیا ہے 2 سال میں، کسی حکومت نے نہیں لیا. جتنا قرض ہم نے 5 سال میں لیا تھا اس سے 2 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے، اور 1 پیسہ قرض کا نہیں لوٹایا. یہ بات صفا جھوٹ ہے. ہم 25,000 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ 36,000 ارب پہ آ گئے. تو کہاں سے لوٹایا؟ اگر لوٹایا تو 11,000 بڑھ کیوں گیا؟ وہ کم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. اچھا، اب یہ صورتحال ہے، آپ کو پتہ بھی ہے بڑی مشکل صورتحال ہے. ہم آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں مزید بجلی بھی مہنگی کرنی ہے اور محصولات بھی بڑھانے ہیں. مشکلات عوام کے لیے اور بڑھے گی. تو اس مشکل صورتحال میں بھی آپ عوام کو لے کر باہر نکل رہے ہیں، سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، حکومت کے لیے معیشت بہتر بنانے میں مزید روڑے اٹکا رہے ہیں. یہ الزام ہے آپ پر. دیکھیے مسعود بھائی، اس حکومت سے تو معیشت بری سے بری تر ہی ہو رہی ہے نا. ہم تو یہ حکومت سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بات مانیں. اگر آپ آج آٹے کی اور چینی کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں اور اپنے جو دوستوں کو آپ نواز رہے ہیں وہ نوازنا بند کر دیتے ہیں، تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے حکومت کے. ہمارے نیریٹو کو آج تو توقیت ملی ہے، اور اتنا جو لوگ ایک عوام کا ایک ہجوم جو ہمارے جلسوں میں آ جاتا ہے، کنونشنز میں آ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس حکومت نے وہ حال کرا ہے لوگوں کا جو آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. اگر یہ تھوڑا سا اپنی معاشی پالیسی کے اوپر، اپنے کرپشن کے اوپر، اپنی بد نظامی کے اوپر، اپنی انکمپیٹنس کے اوپر، نااہلی کے اوپر اگر تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں اور اگر یہ چیزیں کرنا بند کر دیں تو ان کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم تو صرف ایک عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ حکومت آئی تھی، اس نے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بات کی تفتیش کر دیں گے کہ الیکشن ایمانداری سے ہوئے تھے وہ نہیں ہوئے تھے. وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خان صاحب کو تو بڑا شوق تھا تفتیش کرانے کا، تو تفتیش کروائیں نا پارلیمنٹری باڈی سے جو بنائی تھی اس مقصد کے لیے. اگر یہ بنا دیتے ہیں اور یہ دکھا دیتے ہیں کہ الیکشنز جو تھے وہ منصفانہ تھے، آزادانہ تھے، تو آدھی ہماری موومنٹ میں جان نکل جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر خزانہ، اور معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مین چیز یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا تو نہ عوام احتجاج میں شریک ہوں گے، نہ حکومت مخالف تحریک میں شریک ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. زبانی دعوے چاہے جتنے بھی کیے جائیں حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے،
حقیقت وہی ہے جو ایک عام آدمی فیس کر رہا ہے، اور ایک عام آدمی کیا فیس کر رہا ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ترین ہو. اپوزیشن کا احتجاج بھی اپنی جگہ، حکومت کی دعوی بھی اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. علی نواز اعوان صاحب، موسیٰ علی گیلانی صاحب، وقار مسعود صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بار پھر شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.